ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ مداح سرور کونین محترم جناب میاں محمد عارف طاہر صاحب. نعرہ تکبیر، پاباز بلند نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ میرے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ خطیب اہل سنت، ہمارے علاقہ کی آن پہچان خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب جو بہت دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے رفقاء کی طرف سے آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بے حد مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے. علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جن کے نام لینے کے لیے بہت وقت چاہیے. میں ان تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں جو ہماری دعوت پہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے. اب جس کا ایمان میاں صاحب کا کلام سن کے تازہ ہوا ہے بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. وہ باہر والے نہیں بول رہے، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. چنگے دی ہر چنگائی نو چولن ثوابے، آپ کی خاموشی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چنگے دی ہر چنگائی نو چولن ثوابے، جویں کہ روزہ رکھن تے کھولن ثوابے. ایویں تا چپ ہے چنگی میں بھی منیندا ہاں، ایویں تا چپ ہے چنگی میں بھی منیندا ہاں، پر اللہ نبی دے ذکری چ بولن ثواب ہے. ثواب کی نیت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح سوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. وہ ہے برکت کی برکت میرا مصطفیٰ، وہ ہے شفقت کی شفقت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے. کون صدیق؟ در صدیق سے جس کو عقیدہ نہیں ملا، در صدیق سے جس کو عقیدہ نہیں ملا. قرآن اسے نہیں ملا، اسے سنت نہیں ملی، قرآن نہیں ملا. ارے کافر بتا رہے ہیں وہ عائشہ کے باپ کو خود اپنے باپ کا جن کو شجرہ نہیں ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب. ماشاءاللہ ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ شاعر اہل سنت محترم جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں. آج ہمارے گاؤں میں ان کی دوسری مرتبہ آمد ہے. میں ان کو اسٹیج آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. بلا تمہید آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں ملک و ملت کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ مداح سرور کونین
محترم جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں، تو آپ نے اتنی آواز بلند ان کا استقبال کرنا ہے کہ ان کی تھکاوٹ ادھر جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، گفتار صحابہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ نعرہ تکبیر۔ محترم جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مامو کانجن کلر والا علاقے کے غیور مسلمانوں، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ میرے بہت پیارے دوست بھائی، بہت محبت کرنے والے محترم جناب حافظ امداد اللہ صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا ایمان تازہ کر سکیں۔ ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دلوں پہ زنگ لگ چکا ہو اس کو اتار دیا جائے۔ وہ زنگ عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، کم ہمتی کا ہو۔ بعض دفعہ عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، سارا کچھ طبیعت بحال ہوتی ہے، لیکن کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جب مسلمان آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے سینے سے وہ حرارت لیتے ہیں، چنگاری سے شعلہ بنتا ہے، پھر شعلے سے آگ بھڑکتی ہے اور پھر وہ آگ کام کرتی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم عظمت صحابہ، عشق رسالت کا ایسا کرنٹ لے کے اٹھیں تاکہ وہ ہمارے لیے جلا بخشنے کا باعث بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ ایک دفعہ پیار سے، محبت سے آپ میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ مامو کانجن کے لوگ ماشاءاللہ ہوش میں اور جوش میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، اہل سنت والجماعت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ، پاکستان۔ نعرہ تکبیر۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ میں بہت خوبصورت نعت سے آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصاً فی خلق الناس۔ اس وقت ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کہتا ہے امیر ہے یا غریب۔ بعض دفعہ کسی کو یہ بھی سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں، بہرحال ہے پریشان۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ صرف وہ لوگ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس باقی سب پریشان ہیں۔ اس کیفیت میں ایک عاشق کی کیا پرواز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ، آمین کہنا اور میرے ساتھ دینا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہم مامو کانجن والے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور درخواست کر رہے ہیں۔ کیا درخواست کر رہے ہیں؟ ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ہے ستم، جس کا دل دکھا ہوا ہے،
جو مغموم ہے وہ میرا ساتھ دے، اگر چٹکیوں میں اس کا دل خوش نہ ہو گیا تو مجھ سے مائک چھین لینا، بس مجھے محبت دو، توجہ دو، میں آپ کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، یہ نعت پڑھے لطف آئے گا، پڑھے میرے ساتھ۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو۔ ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو۔ ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، جو میرے آقا کا دیوانہ ہے، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں، وہ میرا شعر سنے اور ایمان تازہ کرے۔ ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری۔ ایسا شعر سنا رہا ہوں کہ رات کو بستر پہ جب سونے لگو گے تو اس وقت بھی یہ شعر یاد آئے گا۔ عرض کر رہا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے چاند خوبصورت، میں بھی مانتا ہوں، میں نے بھی مان لیا، لیکن جب میں شعر ختم کروں گا تو پھر اپنے ایمان کی کیفیت دیکھنا۔ عرض کر رہا ہوں، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع،
بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستم گر زمان چنا چڑھ دیا 14ویں رات دیا۔ آؤ آؤ آپ کے دل میں بیٹھ کے کچھ کہو سبحان اللہ۔ چنا چڑھ دیا 14ویں رات دیا، گھٹ تیری بھی روشنائی نہیں، تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے، تیرے اندر داغ صفائی نہیں، تے بے داغ ہے میرا چن ربی، اے خامی اس جا کائی نہیں، تے محبوب سجن دی مثل کوئی میرے اللہ پاک بڑائی نہیں۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو، کسے تنوی عید کرائی ہائی، چند آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات تا آئی ہائی۔ کون سی رات؟ چاند کہنے لگا وچ ملک عرب، اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگل بھوائی ہائی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی، تے جانا چند دی ستا تے ہور گلے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، مولوی مسیتی چوں نہیں نکلیا، کہو سبحان اللہ۔ ارے بھائی چاند پہ جانا بڑی بات ہے، جو میں بات کرنے لگا ہوں اگر وہ بات تجھ سے بڑی ہے تو پھر تیرا حق ہے کہ تو دل کھول کے کہے سبحان اللہ۔ میں آکھے سوڑیا چاند تے جانا بڑی گل ہے، اے زیادہ بڑی گل ہے، یا چاندی میرے کو آ جاوے اے زیادہ بڑی گل ہے؟ بولو مسلمانوں کہو سبحان اللہ۔ لیکن میں انصاف پسند، میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ جانا چند دی سطح تے ہور گلے، چند کول بلانا ہور گلے، تے چند سورج تارے ڈب جاون پھر موڑ بلانا ہور گلے، تے پانی زمیاں چوں ہر کوئی کڈ لیندے، انگلی چوں چلانا ہور گلے، پانی زمیاں چوں ہر کوئی کڈ لیندے، تے انگلی چوں چلانا ہور گلے، انسان تے کلمہ پڑھ لیندے، پتھراں تو پڑھانا ہور گلے، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، فرانس تک آواز جائے کہ مسلمان زندہ ہے، پڑھ دوں شعر، کہو سبحان اللہ۔ جان دے دوں میں آقا
تیرے نام پر. ایک ہاتھ اس شعر میں اللہ کے حبیب کی حرمت پہ وقف کر دو. دایاں ہاتھ بلند کر کے یہ شعر پڑھو. جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر, جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر, پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر, پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر. بے خطر کود جاؤ بڑے شوق سے, بے خطر کود جاؤ بڑے شوق سے. آتش عشق کا ایک بہر چاہیے, ہے ستم گر زمانہ, ہے ستم گر زمانہ. پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے, ہے ستم گر زمانہ. آپ نے تبدیلی سنا ہوگا, تبدیلی آ رہی ہے. آپ نے یہ سارا کچھ سنا ہے. ہم تبدیلی کے مخالف نہیں ہیں, اور نہ ہی ریاست مدینہ کا کوئی مسلمان طلبگار نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. آپ ریاست مدینہ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ لیکن اس کے خد و خال کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا وہ انداز جو اختیار کیے جا رہے ہیں وہ ہیں, یا یہ ہیں جو میں پیش کرنے لگا ہوں؟ جب شعر اختتام پذیر ہوگا تو آپ کے چہرے کھلکھلا اٹھیں گے, مجھے توجہ چاہیے. عرض کر رہا ہوں پرفتن دور ہے, ظلم کا زور ہے, پرفتن دور ہے, ظلم کا زور ہے. کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے, کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے. توجہ ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں, اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے, ہے ستم گر زمانہ, ہے ستم گر زمانہ. پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے, جس صبح حاضری دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں, دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں. رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں, عازمین مدینہ. کہو سبحان اللہ. پرفت میرا شعر سمجھو بچوں, اے بچوں توجہ میری طرف, میری بات سمجھو, ایمان تازہ کرو, آپ کو لطف آئے گا. مجھے آپ کی کیفیات کا احساس ہے. دیکھنا شعر سنو. عرض کر رہا ہوں پرفتن دور ہے, ظلم کا زور ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جو بات کر رہا ہوں آپ تصدیق کریں, پھر ایمان تازہ ہوگا. پرفتن دور ہے, ظلم کا زور ہے, کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے. اب کیا چاہیے؟ ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں. ہاتھ اٹھا لو, مانگ لو, اللہ آپ کی سن سکتے ہیں. ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں, اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے, ہے ستم گر زماں. دیکھ لوں ابن عباس
بےتاب ہوں دیکھ لوں جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ شعر سماعت فرمائے. دیکھ لوں ابن عباس بےتاب ہوں رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں. عازمین مدینہ سے مل جاؤں میں عشق خیر الورا کا سفر چاہیے ہے ستمگر زمانہ. دوران کلام ہمارے بہت ہی محبوب دوست حضرت قاری صاحب تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قاری صاحب. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہیں ذرا سبحان اللہ. ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، نہ ہی کسی شخصیت کا محتاج ہے، نہ ہی کسی شخصیت پہ جمع ہونا چاہیے. جب اللہ کے دین کا نام ہو تو آ جانا چاہیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ایک بات مشہور ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد ہوں گے شکست ہو جائے ہو نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. فاروق اعظم عمر فاروق جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے اتار کے عام سپاہی بنا دیا. کہو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. بیت رضوان والے کیکر کا درخت کاٹ دیا تاکہ توحید اللہ کی، ایمان اللہ پہ، فتح شکست کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اس لیے بیدار ہو کے بیٹھیں. ہمارا دین کاز مشن اگر شخصیات کا محتاج ہوتا تو حضرت جھنگوی شہید کے بعد کوئی نام بھی نہ لیتا. گل سمجھ آئی نے؟ کہو سبحان اللہ. اس لیے میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. کوئی زبان خالی نہ رہے، کوئی دل، کوئی دماغ ایسا نہ ہو جس کی توجہ نہ ہو. یہ 3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد فرمائشی کلام ہے. انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. ہاں ہم اصحاب کے دیوانے ہیں، ان کے گیت سناتے ہیں. ہم اصحاب کے دیوانے ہیں، ان کے گیت سناتے ہیں. ارے نقش قدم اصحاب نبی کے سیدھے جنت جاتے ہیں. نقش قدم اصحاب نبی کے سیدھے جنت جاتے ہیں. پیارے نبی کے وضو کا پانی جو نہیں گرنے دیتے زمین پر. کہو سبحان اللہ. میرا شعر ہے پیارے نبی کے وضو کا پانی. توجہ. ارے پیارے نبی کے وضو کا پانی جو نہیں گرنے دیتے زمین پر. پاک نبی کا پاک پسینہ جسم پہ ملتے جاتے ہیں. پاک نبی کا پاک پسینہ جسم پہ ملتے جاتے ہیں. ہم اصحاب کے دیوان، جو میرے صحابہ کا دیوانہ ہے وہ ایک ہاتھ بلند کر کے پڑھے. ہم اصحاب کے دیوانے ہیں، ان کے گیت سناتے ہیں. نقش قدم اصحاب نبی کے سیدھے جنت جاتے ہیں. ان سے ان کا اللہ راضی اور وہ اپنے رب سے راضی. ارے ان سے ان کا
وہ اپنے رب سے راضی، میرے صحابہ ستارے لوگوں پاک نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ تارے لوگوں پاک نبی فرماتے ہیں، ہم اصحاب کے دیوانے ہیں، ان کے گیت سناتے ہیں۔ حب صحابہ، توجہ، حب صحابہ رکھنے والے مر کر زندہ رہتے ہیں۔ اس شعر کی بہت بڑی قیمت ہے، توجہ کر، بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ارے حب صحابہ رکھنے والے مر کر زندہ رہتے ہیں، توجہ، بغض صحابہ والے سینے پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ ارے حب صحابہ رکھنے والے مر کر زندہ رہتے ہیں، بغض صحابہ والے سینے پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں، ہم اصحاب کے دیوانے ہیں، ان کے گیت سناتے ہیں، نقش قدم اصحاب نبی کے سیدھے جنت جاتے ہیں، میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا۔ میں اس کلام کو آپ کے دل میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان کا تقاضا سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کلام کو یادگار بنا دو، اپنے ہاتھ بلند کرو۔ میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، 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 تو اے نوکر صحابہ دا۔ کون صحابہ؟ ارے تپ دیاں ریتاں، سن میں بڑی بات کر رہا ہوں، تپ دیاں ریتاں بلد انگار صحابہ سولی چڑھ گئے، تپ دیاں ریتاں بلد انگار صحابہ سولی چڑھ گئے، روند کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل تے چڑھ گئے۔ بلند آواز سے شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، عظمت صحابہ، تپ دیاں ریتاں بلد انگارے۔ خدا کی قسم صحابی کوئی اور نہیں بن سکتا، بس جنہیں بنانا تھا وہی بن گئے، اور ویسے بلندی نہیں، ویسے دیوانگی نہیں، ویسے پروانگی نہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، تپ دیاں ریتاں بلد انگارے، تپ دیاں ریتاں بلد انگارے صحابہ سولی چڑھ گئے، تپ دیاں ریتاں بلد انگارے صحابہ سولی چڑھ گئے، روند
کود کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل تے چڑھ گئے قدسی لشکر صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا تو اے نوکر صحابہ دا گالیاں نہ دے اور کوئی لڑائی نہیں ہماری کیا لڑائی ہے ارباب فہم ارباب عقل میری اس بات کو سمجھ یہی تو خلاصہ ہے ساری بات کا اس شعر میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے تشویق بھی ہے مفسرین سمجھتے ہیں میں بڑی بات کر رہا ہوں بامو کانجن کا مسلمان ایک دفعہ کہے سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں گالیاں نہ دے اسے دور اس لیے کیا تاکہ بات سمجھ آئے گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جا سے گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جا سے قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے دل تھام کے بیٹھو میں ایک جملہ دے رہا ہوں جو یاد رہے گا ایک جملہ ہے جو یاد رہے گا جو پورا عقیدہ ہے یاد رہے گا گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جا سے قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے بابا جی پتہ ہے کیوں پکڑا جائے گا اس لیے کہ پہرا پلتے صحابہ دا پہرا پلتے صحابہ دا ایک ہاتھ بلند کر کے مزے سے جھوم کے لطف سے پہرا پلتے صحابہ دا پہرا پلتے صحابہ دا گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جا سے قبر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے پہرا پلتے صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا رضی اللہ عنہم وچ قرآن دے رب فرماوے پاک نبی دا ارشاد سب اصحاب ستارے پاک نبی دا ارشاد سب اصحاب ستارے اے فرمان آقا دا مقتدی بن صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا 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 تو ہے نوکر صحابہ دا سنو اہل محلہ شرفائے علاقہ شعر سمجھے بات کی نوعیت سمجھے عرض کر رہا ہوں پیارے علی نے توجہ پیارے علی نے سونے صدیق دے پیچھے نماز پڑھیے پیارے علی نے سونے صدیق دے پیچھے نماز پڑھیے تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے علی دلبر صحابہ دا علی دلبر صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا نوکر صحابہ دا نوکر صحابہ دا نوکر صحابہ دا نوکر صحابہ امداد اللہ بھائی ایک شعر سنا دوں کہو سبحان اللہ ایمان تازہ کرو شعر بڑا یادگار ہے عرض کر رہا ہوں اورنگزیب فاروقی پیارا
तेरी अखियां दा तारा तारा सुन्नी कौम दा ए रहबर है मजलूमा दा सहारा ओ सुन्नी कौम दा ए रहबर है मजलूमा दा सहारा। उसमें है क्या? वो इतना सा आदमी उसमें है क्या? क्यों आप उस पे मरते हो? क्यों जान निछावर करते हो? बता दूं, ए सरासर सहाबादा, ए सरासर सहाबादा, मैं हाँ नौकर साहबा दा न इब्ने अब्बास दा, इब्ने अब्बास दा ए ईमाने सारे सहाबा हक हिन इब्ने अब्बास दा ए ईमाने सारे सहाबा हक हिन जेड़े हिन असहाब दे मुनकिर ओ मुरतद ला शक हे बालन ओ दोज़ख दा जेड़ा मुनकिर सहाबा दा मैं हाँ नौकर सा। एक दफा सीने पे हाथ रख, ठंडे सीने से पढ़, मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं हाँ नौकर सहाबा दा, तू है नौकर सहाबा दा। कहो सुभान अल्लाह। मुझे इमदादुल्लाह भाई ये मेरा बहुत प्यारा भाई है। एक गल दसा ने उलमा किराम, एक जलसा करवाना ते 3 पुत्र ब्याहना बराबर है। नहीं समझ आई? कारी साहब, ये जो जलसा करवा रहा होता है उसको पता होता है, बेचारा 1 महीना पहले से परेशान, पता नहीं उसने टाइम दिया, वो आएगा नहीं आएगा, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। एक जलसा कराना तो बुजुर्गों 3 पुत्र ब्याहना बराबर है। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए इमदादुल्लाह भाई की मेहनत हम ज़ाया नहीं करेंगे। कारी साहब भी माशाल्लाह मुझे पता चला दूर दराज से एक जगह तिलावत फरमा के तशरीफ़ लाए, तो इसलिए मैं पूरा कोरम पेश करके जा रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह। दोस्तों, रह गए मेरे 4 शेर और वो तारीख का हिस्सा बनेंगे। मामू कांजन के लोग याद रखेंगे कि कोई शान सहाबा पढ़ने वाला आया था और उसने खाली शान सहाबा नहीं पढ़ी थी, उसने दियारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का भी जिक्र किया था। क्या सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। हाय 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 सुन, हाय अल्लाह का। इमदादुल्लाह ने तू फरमाइश की थी है ना, और जरा फिर तवज्जो भी करी। अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली तेरा अली तेरा अली है। वो इनका अली इनका अली इनका अली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो तेरा अली तेरा अली तेरा अली है। क्या शान पूछता है तू बिनते रसूल की। अरे क्या शान पूछता है तू बिनते रसूल की। क्या शान पूछता है तू बिनते रसूल की। क्या शान पूछता है तू बिनते रसूल की। हसनैन की अम्मा है वो ज़ौजाए अली है। हसनैन की अम्मा है वो ज़ौजाए अली है।
حسنین کی اماں ہے وہ زوجہ علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا ہے مرتضیٰ۔ کیا ذرا سبحان اللہ۔ ایک تیری شادی ہے، ایک میری شادی ہے، ایک میرا سسر ہے، ایک تیرا سسر ہے۔ قربان جاؤں علی تیرے سسر پہ، اے حضور آپ کے داماد پہ قربان، اے علی تیرے سسر پہ قربان۔ عرض کر رہا ہوں ارے دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا ہے مرتضیٰ۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا ہے مرتضیٰ، دولہا ہے مرتضیٰ۔ ماموں کانجن والوں بارات بتا دوں کون تھے؟ کیا سبحان اللہ۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا ہے مرتضیٰ۔ بن ٹھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے۔ وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ میں ہاں ابن، آپ نے کربلائیں سنی ہے یار، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا میرے 4 شعر ہیں، 2 میں نے پڑھ لیے، 2 شعر میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات کو ہم سے پوچھ سکتا ہے، اور یہ میں آپ کو حقیقت سنا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، ادھر کا ادھر کا سچ ہے، ریت بول پئی طبے چو آواز آئی، بہت کچھ آپ نے سنا ہے۔ امداد اللہ میں آپ کو سچی کربلا سنا دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت حسین کھڑے ہیں آمنے سامنے، آخری بار کا۔ ویسے سیدنا حسین نے مکہ سے چلتے ہوئے کوفے تک کربلا تک 3 سے 4 خطبے ارشاد فرمائے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک گل اور بھی ذہن وچ رکھیو، میں شیخ الاسلام تقی عثمانی کا خاص شاگرد ہوں، کچیاں گلاں نہیں، کسی کو شک ہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں ویسے تو حضرت حسین کے خطبے ہیں، لیکن جو یہ خطبہ ہے بڑا دردیلا ہے، آخری مارکہ ہے۔ اس طرف پیر حسین، اس طرف مارنے والے ظالم ابن زیاد شمر کا لشکر ہے، اس طرف حسین ہے۔ ہائے حسین کہنے لگے یہ اجمی ہے، ظالم ہے، ان کو میرے قبیلے کا، قوم کا، میرے خون کا شاید ادراک نہ ہو، میں انہیں کچھ بتا دوں۔ جس طرح حسین کا تایا، جس طرح حسین کے تایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے آئے تھے منڈیر پہ، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے وہ کنواں آزاد کیا تھا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے جنت کی بشارت ملی تھی۔ یہ ہوتا ہے اتمام حجت، یہ کیا ہے؟ اتمام حجت ہے۔ حسین حجت تام کر رہا ہے، اور حسین کیا کہتے ہیں؟ سننا میری بات۔ حسین اپنا شجرہ بیان کر رہے ہیں، بزرگوں آنکھوں سبحان اللہ۔ حسین کہنے لگے، ماموں کانجن والوں توجہ کرنا، حسین کہنے لگے میں ہاں ابن حیدر، شعر ضائع مت کرنا، یادگار شعر ہے۔ حسین کہنے لگے میں ہاں ابن حیدر، حسن میرا بھائی، تے ہم شیر زینب تے اماں بطولے، میں ہاں ابن حیدر، حسن میرا بھائی، تے ہم شیر زینب
تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں غازی دا راہبر میں اصغر دا بابا میں غازی دا راہبر میرا نا حسین تے نانا رسول میں ہاں ابن حیدر حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں غازی دا راہبر میرا نا حسین تے نانا رسول ایک کوفی توجہ حسین کہنے لگے میرا قصور کیا ہے میں یہاں کیوں آیا اے ظالم دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا لوگ کہتے ہیں حسین عہدے کے لیے گئے تھے لوگ کہتے ہیں حسین اقتدار حاصل کرنے گئے تھے نہیں کس لیے گیا تھا حسین حسین خود بتاتے ہیں اے ظالم دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں ہاں ابن حیدر جس وقت ظالم نہیں مانے جس وقت ظالموں نے نہیں مانا تو حسین اپنے رب کے دربار میں جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ ایک کوفی کی جاڑ میرا کی وقارے ایک کوفی کی جاڑ میرا کی وقارے مینوں جان دا میرا پروردگارے مینوں جان دا میرا پروردگارے نہیں منظور مینوں اے بیعت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہانا قبول میں ہاں ابن حیدر حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں